بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹر بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ آیت الکرسی میں چھپی ہوئی زبردست کیلکولیشنز۔ آج میں آپ کو طاقتور آیات جو آیت الکرسی میں ہیں ان کے بارے میں معلومات دوں گا۔ اس کو آخر تک سنیے گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ایمان تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کنسپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ ناظرین، جب ہم سارا دن کام کر کے رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے موبائل فون میں سوشل میڈیا کا استعمال بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ہم رات بے چینی میں گزار دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیات یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوئے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے بہت اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے، جس کی بنا پر ایک آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکرے دل کے اندر ایک خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کر پاتے؟ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یاد رکھیے، جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، اور گھر سے نکلنے پر اور گھر میں داخل ہونے پر اور سفر پر کسی بھی مشکل یا مصیبت میں ہوں، لیکن اکثر اوقات ہم ان کے معنی سے ناواقف ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی گارنٹی ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو جو پڑھے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایات کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، سبحان اللہ، جس سے اس کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورۃ اخلاص ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے فرمایا جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری ضرور زیارت کرے گا، سبحان اللہ۔ جس نے ایک بار تلاوت کی ہو، جس نے ایک بار بھی پڑھی ہو، اللہ میں اس کو ضرور زیارت کرواؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان انٹر نہیں ہو سکتا اور 40 دن تک جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اور آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے وہ 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی و یا قیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز پتہ کیا ہے کہ اس پہلی آیت کے اس پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں کہ وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، اور آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتی ہے، آرام مانگتی ہے، نیند چاہتی ہے، سوئے بغیر نہیں رہ سکتی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں اللہ کے سوا جو سوئے بغیر رہ جائے۔ اور نیند جو ہے وہ موت کی ایک شکل ہے۔ اس لیے اللہ اس آیت کے ایک حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا چشمہ، ہر لحاظ سے وہ مکمل اور چوکس اور اپنے مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ ہم تو تھک جاتے ہیں نا چھوٹا موٹا کام کر کے، شام تک بھی لگے رہے، شام کو تھک جاتے ہیں، تو یہاں لکھا ہے تو کسی کے مطلب میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکاتی ہی نہیں ہے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ زمان و زمین کی حفاظت بھی کرتے ہوئے، کسی بھی چیز کی حفاظت کرتے ہوئے وہ تھکتا ہی نہیں ہے، یعنی وہی حفاظت ذات کر رہی ہے ہماری۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس آیت کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور یہی نیند اور آرام اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا، اور نہ سوتا ہے نہ یوں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اسے نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اور اب تیسرے جملے میں ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی جو کچھ بھی چیز آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سب اللہ کی ہے، مالک وہی ہے، ہم تو عارضی مالک ہے، عارضی اللہ تعالیٰ مالک، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اسی بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک مالک اور دوسرا ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر، اور ملک بادشاہ، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ فزیکل چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت کس کی ہوتی ہے؟ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سمانوں کا مطلب ہے 7 سمان، زمین کا مطلب 7 زمینیں، یعنی جتنی بھی زمینیں ہیں، جتنے بھی سمان ہیں، سب کچھ اللہ کا، اس میں جو کچھ بھی ہے، یعنی وہ ہر چیز اس نے پیدا کی ہے یا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی سب آسمانوں زمینوں پر حاوی ہے، غالب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ پھر چوتھے جملے کو ذرا دیکھیے گا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کون ہے، یعنی کوئی ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے۔ پھر چھٹے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہے، پہلا جملہ اور 9واں جملہ ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہے، دوسرا اور 8واں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہے، تیسرا اور 7واں اٹیچ ہے، چوتھا اور 6واں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو پیچھے کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ جملہ نمبر 5،
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والا ہے، یعنی ماضی کو بھی اللہ جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں نا فیوچر کا، اللہ جانتا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا وہ سب جانتا ہے، جو اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب اللہ کے سوا ایسا کون ہو سکتا ہے؟